قید شہید شہداء ملت غافریہ اپنے اپنے مرحومین اس مقدس مقام کو بنانے والے آباد کرنے والے حضرات کی مرحومین، آج کی سالانہ مجلس کا اہتمام کرنے والے بانیان کے کرم خاندان کے تمام مرحومین کے لیے، مجھ سے پہلے پڑھنے والے، میرے بعد پڑھنے والے تمام صاحبان منبر کی مرحومین کی بلندی درجات کے لیے، میں عقید کے مرحوم والدین مرحوم بھائی مصطفیٰ اور مومنین و مومنات کے لیے جن کا کوئی فاتحہ پڑھنے والا نہیں ہے، رحم اللہ من قرأ الفاتحہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمدللہ رب العالمین، الرحمن الرحیم مالک یوم الدین، ایاک نعبد و ایاک نستعین، اهدنا الصراط المستقیم، صراط الذین انعمت علیہم غیر المغضوب علیہم ولا الضالین۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، قل هو اللہ احد اللہ الصمد لم یلد ولم یولد ولم یکن له کفوا احد۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، قل هو اللہ احد اللہ الصمد لم یلد ولم یولد ولم یکن له کفوا احد۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، قل هو اللہ احد اللہ الصمد لم یلد ولم یولد ولم یکن له کفوا احد۔ اللہم اغفر للمؤمنین والمؤمنات والمسلمین والمسلمات الاحیاء منهم والاموات، اللہم تابع بیننا وبینهم بالخیرات انکا مجیب الدعوات انکا لا کل شیء قدیر۔ صلوات بر محمد و اہل بیت محمد۔ اللہ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمدللہ رب العالمین، الصلاة والسلام على سيدنا ونبينا وحبيب قلوبنا وطيب نفوسنا بالقاسم محمد صلى الله عليه وسلم وعلى الطيبين الطاهرين المعصومين، لا سيما على بقية الله الأعظم روحي وروح الأمين للتراب مقدمه الفداء، أما بعد فقد قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: من مات ولم يعرف إمام زمانه مات ميتة جاهلية۔ صلوات نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ حیدری، نعرہ حیدری اور محمد علیہ بیت محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ میرا موقع ہے آپ کے پاس، میں نے کبھی مجلس وقت گزارنے کے لیے نہیں پڑھی کی، انہیں میری بانی نے انہوں نے چیز کی فرمائش کی تھی، لیکن اس کا موسم نہیں ہے، میں معافی چاہتا ہوں۔ انہوں نے ستر نفار کے خطبہ پڑھنے کو کہا تھا، پھر کبھی آیا تو سنوں کو مجھے یاد ہے، میں نہیں پڑھا تھا، مجھے یاد بھی ہے، لیکن ایک ایسی چیز کہ اس کرونا کی اس وبا کے دوران جس میں نے مطالعہ کرنے کا وقت ملا، مجلس سے زیادہ بند تھی مارچ سے لے کر تقریباً مئی جون تک، تو ایک چیز جو میں نے پڑھی اور اس نے خود مجھے بھی بہت کچھ سوچنے میں مجبور کیا، وہ ہے ہماری زمانے کے امام سے غفلت۔ آج جمعہ کا دن امام زمان کا دن ہے، میں
جب سے کبھی کورونا ختم ہوا اس کے بعد سے ہر مجلس امام زمان پہ پڑھا. اس کی وجہ دیکھو نا، مجھے بڑے نکتے آتے ہیں، نکتے لگے ہوگا، آپ نعرے لگائیں گے، آپ کہیں گے واہ بھائی واہ واہ، بڑی بھائی فضائل کی حد کرنی، فضائل پڑھوں گا کہ امام زمانہ کی فضائل نہیں پڑھوں گا. لیکن جو اس چیز نے مجھے بہت کچھ سوچنے میں مجبور کیا اور میں نے پڑھنے کا انداز ہی بدل گیا، وہ ایک امام زمان کا خط ہے شیخ مفید علیہ الرحمہ کے نام. اس خط کے اندر شیخ مفید علیہ الرحمہ نے پہلے خط لکھا امام زمان اور فضا کو. مجھے کہتے ہیں یہ مہربانی کیا کرو، ناراض نہیں ہونا، پیار سے بات کروں گا. آپ کو کئی پتے علماء والا بھڑکاتے اور بھڑک جاتے ہیں، یہ خطرناک ہے. اس کی وجہ یہ ہے کہ علماء یہ سلسلہ علم بیمارس نہیں ہے. شیخ مفید علیہ الرحمہ دیکھو امام زمان کے بعد جب خط آتے تھے نا، مثلا جو 4 نائب خاص تھے وہ خط حضرت کو پیش کرتے تھے. حضرت زبان سے یعنی جو املا حضرت بولتے اور وہ خط کا جواب لکھتا. امام کا نائب خاص تھا حسین ابن رو، علی ابن محمد صبری، محمد ابن عثمان، عثمان ابن سید، جو 4 نائب ہیں. جو نائب خط لے کر آتا تھا نفرت پر کبیر والا کے مومنین کا، محرم والے کے مومنین کا خط وہ دیتا، امام علیہ السلام کے سامنے خط پڑھتا اور امام کا جواب بولتے وہ لکھتا. لیکن جب شیخ مفید کا خط گیا نا، حضرت نے پہلی سطر لکھی، ان اللہ اذن لی ان اشرفک بالمکاتبہ. مفید، میرے اللہ نے تجھے یہ عزت بخشی ہے، میرے خالق نے مجھے اجازت دی ہے، میں تیرے خط کا جواب اپنے ہاتھوں سے اپنے ہاتھوں سے خط کا جواب دیا. اس کا ایک سطر بڑی ایسی ہے کہ جو اس پہ آپ نے بھی سوچنا ہے. وہ سطر یہ ہے، مفید تم نے اپنے خط بہت سارے سوالات تھے، ایک سوال یہ تھا مولا آپ کب تشریف لائے. سرکار نے اس کا جواب دیا اور جو میرے رب کے ذہن میں نہیں ہے. سرکار نے فرمایا اس لیے میں امام زمان کی مجلس ہر جگہ پڑھتا ہوں، ہر موقع پہ پڑھ رہا ہوں مجلس، پورا محرم میں امام زمان پہ پڑھا ہے. یہ 2 مہینے 8 دن سارے امام زمان پہ پڑھ رہا ہوں. اور ویسے ہی بھی امام زمان کی جو امامت ہے اس کے یعنی آغاز میں 4-5 دن باقی بچ گئے. امام اسقی علیہ السلام کی شہادت اور ساتھ امام زمان اور روح فدا کی امامت کا بھی آغاز ہو رہا ہے. تو وہ جملہ یہ تھا، فرمایا مفید میرے شیعہ کو کہہ دینا ان امرنا بغتۃ فجاء، میرا ظہور ایک دم اچانک ہو جائے گا. آپ کہیں کہ بول سب یہ کون سی پریشانی والی بات، آپ نے خواہ مخواہ میں اتنی ٹینشن نہیں ہے کہ میں نے بڑی ضروری بات میں نے پڑھی ہے تو میں نے مجلسوں کا انداز بدل دیا. تو امام اچانک دیکھو نا، آپ کا کوئی عزیز امریکہ سے سعودیہ سے اچانک آ جائے تو کہتے کہ بڑا اچھا سرپرائز دیا تھا. سرپرائز پتہ ہے نا بھائی، اچانک آئے بتائے بغیر آ جائے. ویسے مجلس بلدن سرپرائز خطرناک ہوتا ہے کہ پڑھنے والا بغیر پوچھے آ جائے، پانی پر پریشان ہو جاتے ہیں. ٹھیک ہے، اس نے اپنا سارا بجٹ سیٹ کر کے رکھا ہوتا ہے، لہذا بے دعوت جانا نہیں چاہیے. ویسے میری ذاکری کا تجربہ یہ ہے کہ بغیر بلائے بے دعوت مجلس میں بندے کو نہیں جانا چاہیے. بغیر بتائے اگر آپ کا بھائی بیٹا دوست کوئی والد چچا کر آ جائے نا، آپ خوش ہوں گے، بہت بڑی خوشی کی بات ہے، بڑا اچھا سرپرائز دیا ہے. تو پھر آپ کو کیا لگے امام زمانہ آئیں گے تو یہ تو کوئی سب خوشی کی بات ہے. لیکن سرکار نے فرمایا وہ بات پریشان کون ہے، کیوں؟ فرمائے ان لا ينفع توبہ، میرے اچانک آنے کا غافل لوگوں کو نقصان یہ ہوگا کہ توبہ فائدہ نہیں. میں ایک مشورہ ہر جگہ بنیاد کو آپ کو دے رہا ہوں. مشورہ میرا یہ ہے، آپ کو کوئی سب یہ آپ کی عجیب بات کر جو ہر گھڑی سے زمانے پہ پڑھی تھے 13 رجب کیسے امام زمانہ پڑھے گا مولا امیر علیہ السلام کی ولادت باسعادت سے. اچھا ابھی آگے 17 ربیع الاول نانا اور نواسے کی ولادت باسعادت، اس دن ہم کیسے امام زمانہ پڑھے میں بتاتا ہوں. یہ 25 رجب 7ویں امام زمانہ کیسے پڑھے. علماء نے محنت کر کے
امام زمان کے موضوع پر جتنے معصوم کے فرمان ہیں نا وہ اکٹھے کیے ہیں 14 معصوموں کی 10,000 حدیثیں امام زمانہ کے متعلق اب داد بھی بہت اچھی بات ہے کیونکہ یہ روایت ہے کہ جو زبانیں ذکر علی میں بولتی ہیں ان کے گناہ بخشے جاتے ہیں یعنی یہ کسی ذاکر کی بنائی ہوئی بات نہیں ہے روایت ہے کتاب آپ کوئی نہیں پڑھتے میں نام لیتا سیرت الامام علی ابن ابی طالب احمد رحمانی حمدانی رائٹر ہے اس نے کمال لکھا اس کے اندر کہا چھٹے امام نے فرمایا قال جیسے میرے نانا کا فرمان ہے من ذکر فضیلت من فضائل اخی جو میرے بھائی کی فضیلت میں زبان بولتے ہیں غفر اللہ له الذنوب التي اکتسب باللسان اللہ بولنے والے کی زبان کے سارے گناہ بخش دیتا محرم والی اور جملہ میں یہ کہہ رہا ہوں خدا رہا جو مجلس میں پڑھنے اس کو عام مجلسوں کی طرح نہیں سننا اب عام مجلس آپ کو پتا تو اپنے داد دینی نعرہ لگانا نہیں تو وہ پڑھنے والا ڈانٹے کا بولتے نہیں تو انہیں سمجھ کوئی نہیں آ رہی تو مسائب میں رونا ہے بس گھر چلے نو مہربانی کرنی ہے گھر جا کر جس طرح پرانے دور میں مجلس سے ہوتی تھی نا لوگ آپس میں گروپ ڈسکشن کرتے تھے گھروں میں شام کے ٹائم ہم بیٹھتے تھے نا جب گھر پہ تو والد صاحب حساب لیتے تھے ہاں جی سارا دن جو مجلس پہ محرم والا گیا ہوئے تو کیا سنا تم وہاں بتانا پڑتا تھا ابا جی کو ایک صاحب آئے تھے تو انہوں نے کہا کہ حسین اور نماز کا جھگڑا لا کے قصیدہ پڑھو غلط پڑھیا بھائی حسین نماز کے ساتھ لڑتے نہیں ہیں نماز بچاتے ڈسکشن ضروری ہے گھر میں مجلسوں پہ گفتگو کیا کرو یعنی کیا کھویا اور کیا پایا سمجھ آئیے مجھے بڑے اچھے سے یاد ہے ایک دفعہ چھوٹے چھوٹے تھے تو ایک مولانا سے مجلس پہ انہیں تاش کے خلاف مجلس تاش ہے نا تاش اس کے خلاف مجلس پڑھی یقین کرو گھر میں اگر میں نے ابا جی نے کہا آج کیا ایسی میں کہی مولوی صاحب نے تاش کے خلاف کتنی حدیثیں پڑھی طوفان مچا دیا میں نے کہا اب ہمارا کوئی بھائی کزن تاش کھیلے گا تو میں اس کو خبر لے لوں گا گھر میں ڈسکشن ضروری ہے دن کو کیا کھویا ہو کیا مہربانی کریں گے مجلس پڑھو اس کو ڈسکس کرنا ہے گھر جا کے ایک طالب علم آیا تھا اس نے پتہ عجیب و غریب کوئی خیبر خندق کچھ نہیں پڑھا وہ کوئی شروع کر دیا کوئی زمانے کے عوام ہو تو اس کا ذکر شروع کر دیا لیکن اس پر ڈسکشن ضرور کرنی ہے 10,000 حدیثیں جو 14 معصوموں کی ہیں اس کا مطلب کیا ہے ابھی 7 ربیع الاول امام مسیح اسلام کی شہادت ہے آپ بندہ بلائیں مجلس پڑھنے کے لیے اگر پڑھا لکھا بندہ مل جائے جو کہ ملتا کوئی نہیں ٹھیک ہے اگر کہیں سے کوئی آٹے میں نمک کے برابر کہیں سے کوئی مل جائے اس کو کہیں کہ آپ تشریف لا رہے ہیں آپ نے جو مجلس پڑھنی ہے 7ویں امام کی شہادت سیرت پڑھیے گا فضائل پڑھیے گا لیکن 7ویں 11ویں امام کے 2 فرمان اس مجلس میں میرے زمانے کے امام کے بارے میں پڑھ لیں وہ سمجھ نہیں کو نہیں ہے 17 ربیع الاول آ گیا بھائی جشن پڑھو پیغمبر کی فضائل سنو امام صادق علیہ السلام کی فضائل سنائیے لیکن مولانا صاحب مجلس کے آخر میں جا کر 2 فرمان پاک پیغمبر کے 2 فرمان امام صادق کے میرے زمانے کے امام کے بارے میں پڑھیں میں اشارہ آپ کو دیتا ہوں اشارہ دیتا ہوں آپ کو امام صادق فرماتے تھے ایک فرمانے کے سیدی سیدی میرا سردار 4000 شاگرد حیران صحابی حیران مولا امام کے دور میں امام سے بڑھ کر کوئی نہیں ہوتا ہم کہیں میرا سردار سمجھ میں آتی ہے آپ کسے کہہ رہے ہیں میرا سردار فرمایا وہ بعد میں جو پھٹا غیر میں ہوگا وہ جعفر صادق کا سردار پھر فرمایا لیتنی اخدمتک سیدی سیدی لیتنی اخدمتک کاش تیرے ظہور کے وقت جعفر صادق ہوتے میں تیری خدمت کرتا ہمیں زمان معمولی شخصیت نہیں ہے 14 معصومہ کے فرمان امام زمان کے متعلق پر میں تک نہیں کروں زیادہ آپ کو بہت زیادہ بات کو میں الجھا نہ دوں چھٹے امام یہ عزاداری آپ 2 منٹ 8 دن ہونے والے آپ کو یہ کرتے کرتے کبھی سن رہے یہ قبول بھی ہے
نماز عقیدتداری نہیں، نماز پڑھ کے کبھی سوچو قبول ہے یا قبول نہیں؟ قبولیت عمل بہت بڑا مسئلہ ہے۔ جو معروف حدیث آپ نے سنی علماء کرام سے کہ معصوم نے فرمایا کہ اول ما یحاسب بالعبد الصلاۃ، سب سے پہلے نماز کے بارے میں سوال ہوگا۔ ان کو بلت کو بلا ما سوا عدت ما سوا، نماز قبول سارے عمل قبول، نماز رد سارے عمل۔ بندے نے پوچھا چھٹے امام سے مولا اس فرمان کا مطلب کیا ہے؟ کہ نماز قبول تو سارے عمل قبول۔ سرکار نے فرمایا 60 سال زندگی ہے، توجہ 60 سال زندگی ہے نا، کوئی ایک فجر، کوئی ایک مغرب، کوئی ایک ظہر، کوئی ایک عشاء ایسی پڑھ جسے رب قبول کرے۔ مشکل کام ہے، قبولیت آسان نہیں ہے، مشکل ہے۔ پھر کہہ رہا قبولیت مشکل ہے، مولا مطلب سرکار نے فرمایا من قبلت منہ صلاۃ واحدہ حرم اللہ جسدہ علی النار، جو ایک ایسی نماز پڑھنے میں ایک وقت کی نماز پڑھنے میں کامیاب ہو گیا جسے اللہ نے قبول کر لیا، اس پہ جہنم حرام ہو جائے۔ قبولیت عمل بڑی بڑا مشکل ہے۔ پھر عمیر بن زیاد نخعی نے پوچھا تھا مولا علی نماز قبول کیسے ہوتی ہے؟ اے بولنا نہیں تو میں نے پتہ ہے چپ کر جاؤ، نماز قبول کیسے ہوتی ہے؟ سرکار نے فرمایا کمیل دو باتوں کا خیال رکھ تو نماز قبول ہے۔ انظر فیما تصلی وعلی ما تصلی، غور کر کس چیز میں نماز پڑھ رہے، کس جگہ پر نماز پڑھ رہے۔ انسانوں میں وجی و حلے فبیا، اگر جائز طریقے سے لباس تیار کر کے اس میں نماز پڑھ رہے، جس جگہ پڑھ رہے جگہ پاک بھی ہے حلال بھی ہے تو نماز قبول ہے، اگر جگہ حرام ہے یا لباس حرام ہے پھر نماز قبول نہیں۔ اشارہ کرنے میں ناراض نہیں ہوگا، ایک اشارہ کرنے کا وہ اشارہ یہ ہے کہ خمس آپ میں سے کوئی بندہ بھی انشاءاللہ نہیں ادا کرتا ہوگا، واجب سب پر ہے، غریب ترین بندے پر بھی نماز واجب، جو خمس واجب ہے غریب ترین بندے پر۔ بی بی شدیدہ کو خمس کتنا بنا تھا پتہ ہے؟ جس کا نشاپور میں زیارت ہے کتنا خمس بنا تھا؟ 4 روپے، صرف 4 روپے۔ اب مجھے بتاؤ 4 روپے تو کیسے پھینک دیتے ہو؟ 5 روپے اگر گر گئے نا 5 روپے اٹھاتا ہی کوئی نہیں ہے۔ غلط ہوئی نئے پاکستان اتنا پیسے کی ویلیو بالکل ہی ختم ہو گئی ہے نا۔ نئے پاکستان میں تو میرے خیال نیا پاکستان ہی بیٹھے ٹھیک ہے، ٹھیک ہے، پر تبدیلی ہمیں تو لگو لائے گی، پتہ نہیں آپ کے ساتھ کیا کر رہی ہے، ٹھیک ہے۔ اچھا چلو ناراض ہو گئے، چھوڑو میں یہ بات سے ہٹ جاؤں۔ 5 روپے کی کیا حیثیت ہے؟ مطلب گر گئے تو اٹھاتا ہی کوئی نہیں۔ لیکن اس بی بی شدیدہ کا خمس کتنا بنا تھا؟ 4 سکے تھے، 4 روپے اٹھا کر 4 روپے جب آئی نا، محمد ابن علی نے شکوری نمائندہ تھا چھٹے امام کو خمس اکٹھا کرنے کے لیے، میں نے شکوری یہ لے گیا، اس نے کہا بی بی 4 سکے یہ 20 کے میں کدھر رکھوں؟ مجھے شرم آ رہی ہے، میں امام کو 4 سکے کیسے پیش کروں؟ 4 روپے تو میں اس نے کہا کہ ان اللہ لا یستحی من الحق قل و قصر، فرمایا حق حق ہوتا ہے اتنا ہو پھر بھی حق ہے، اتنا ہو پھر بھی حق سے شرما ہے، اللہ حق سے نہیں شرماتا، تو کیا شرما؟ اس نے کہا بی بی میں اس لیے شرما رہا ہوں تیرے 4 روپے اس سے امام صادق کا کون سا مسئلہ حل ہوگا؟ اس نے کہا ان کا نہیں میرا حل ہو جائے گا، وہ پڑھنے کے آپ سمجھے نہیں، آپ میرا حل ہو جائے گا، تیرا کیسے حل ہوگا؟ اس نے کہا میرا ایک مسئلہ ہے، وہ حل ہونے کا کیا؟ اس نے کہا انی لا احب ان الاقی جعفر بن محمد وعلی حق، کہا میں جانتی ہوں جب میری موت کا وقت ہے کہ میرا زمانے کے امام میرے سرانے آئے گا۔ یہ سمجھ نہیں میں کیوں لگا پر کہتا ہوں، اسے کرونا کی وبا کے دوران میں زرگاؤں میں تھا تو وہاں پر ایک ہمارے رشتہ دار ہے تو اس سے میں یہ ایزی پیسہ کرواتا تھا نا، تو اس میں ایزی پیسہ کروا ساتھ ہی پیسے بھیجتی ہے۔ ایک دن ایسا ہوا کہ اتفاقے میں کہیں دور باہر تھا تو وہاں سے کروایا 200 روپے کی لوڈ میں نے کروایا، وہ یاد ہی کوئی نہ، تھوڑا ہونے پر سے یاد ہی کوئی نہ رہا۔ یقین کرو بندہ گلی کے سامنے ہے، میرا دل کرتا تو زمین پھٹے میں اندر چلا گیا، لیکن میں جیب میں پیسے رکھے ہوئے کوئی لیٹ کیوں کیے؟ اس نے کہا کہ میں جب مروں گی نا میرے زمانے کے امام آئے گا، اگر امام کا خمس نہیں دیا ہوگا تو ساتھ جھک جائے گا امام کے ساتھ۔ اچھا چلو ذرا اور چپ کروا دوں آپ کو،
یہ خمس سب پہ واجب. بتا دو غریب ترین ریڑھی لگانے والے پر بھی خمس واجب ہے. ریڑھی لگانے والے پر بھی خمس واجب ہے. ایک پنجابی دا محاورہ کہ چور چور دا کٹ دا چوری چور دا لکھ دا چوری چور. چور چور ہوتا ہے روپیہ چوری کرے 4-5-6. بیوی شدید ہے کہ 4 روپے تھے اس نے بھیج دیے امام علیہ السلام کے پاس. اور ایک جملہ کا پانون کہہ دیں پھر پتہ نہیں اس طرف پتہ نہیں آسک مناسب جملہ کہہ دیں. وہ جب 4 سکے پہنچے تھے نا چھٹے امام کی شہادت ہو گئی تھی. 7ویں امام نے خمس اٹھایا بی بی شدیدہ کا اور اس کو فرمایا کہ اس کو جا کر بتانا کہ تیرے جنازے میں خود آؤں گا. نشاپور آ کر بی بی شدیدہ کو زیارت پڑی ہوئی مقدر نشاپور پر جنازہ پڑھایا اور ایک جملہ کا کہ نشاپوری میری شیعوں کو بتا دینا خمس ادا کرو, ہمارا حق مت کھاؤ, سادات کا حق مت ڈرو. فرمایا خمس کا حساب کر کے جتنا بنی ادا کر دو. اننی ومن جرا مجرا کے بنا للبیت لا بد لنا من حضور جنازتکم فی ای بلد کنتم. فرمایا خمس دینے والا کائنات کے جس کونے میں بھی مرتا ہے زمانے کے نام پہ واجب ہے اس کے جنازے میں شریک ہونا. اور میں کون جملے کا کہہ جو جملہ آئے تو کہہ جب بات سے بات نکلی ہے. وہ جملہ یہ ہے کہ امام زمان کو خط لکھا گیا تھا. میں تصور رکھے تو مولا مہر والا کے جو مومن ہے نا خمس بھی نہیں دیتے اور جب بازار میں جا کر چیزیں خریدتے ہیں پیسے ایسے خرچ کرتے جیسے اپنے ذاتی ہے. وہ سمجھ آ رہی ہے؟ کوئی بھی نہیں تو میں نے پتا ایک خمس نہیں دیتا ہوں پیسے. اب جب بازار جاتے ہو چیزیں خریدنے کے لیے تاریخ خمس کی تاریخ رکھنا پڑتی ہے. فرض کرو مثال طور پر کل آج کیا تاریخ ہے؟ آج 5 ربیع الاول ہے نا. آج حساب کرو اگلے سال پھر اسٹیٹ پہ دیکھو آپ کے گوشواروں میں کیا کیا ہے. ٹھیک ہے کوئی خمس کا حساب نہیں ہے. مجھے سے جناب دکان پہ گئے وہاں کبھی سوچ آئی ہے کہ یہ کس کا مال میں استعمال کروں. نہیں آتی نا اپنی میرے ذاتی پیسہ ہے. سرکار نے فرمایا جب خط گیا میں امام زمان نے خط میں جواب دیا. فرمایا من تصرف فی مالنا تصرف المالک فی مالہ. جو ہمارے مال کو غیبت کے دور میں اس طرح کھائے گا جس طرح اپنا ذاتی مال ہوتا ہے فہو من اعدائنا. جب میرا ظہور ہوگا تو میرے دشمنوں کی صف میں کھڑا ہوگا. آپ حساب لگا لے خمس بنتا ہے یا نہیں بنتا. لیکن پریشان ہو جاتے ہیں پنجمہ ساتھ صاحب بچوں تو مولا کے خسے غریب ہو جسے. نبی کی سچی بیٹی نے فرمایا خطبہ فدق میں وجال الزکاة نمان فی الرزق. فرمایا میں نبی کی بیٹی ضمانت دے رہی ہوں تجھ پہ زکاة واجب ہے تو زکاة ادا کر, خمس واجب ہے تو خمس ادا کر. بی بی میں غریب ہو جاؤں گا. فرمایا گھبرا نہیں, اللہ کی ذات خمس و زکاة کے بہانے تیرے رزق میں اضافہ کرنا چاہتے ہیں. میں دکھلاوے کے لیے نہیں کر رہا, میرا خدا جانتا ہے, لیکن آپ کو شوق دلانے کے لیے کر رہا ہوں. 23-22 رمضان میری تاریخ ہے خمس کی. 22 رمضان میری میں 19-20 کی بچے پڑی اتنے سارے پیسے دے نہیں کرتا ویسے اللہ دیتا ہے. میں منگتا کوئی نہیں. نظر اللہ نیازی اس کو آ جاتے ہیں. یقین جانو اس دن خمس 22 رمضان مغرب کی نماز کے بعد حساب کر کے دے دیتے ہیں. اللہ اتنا دیتا ہے حساب ہی کوئی نہیں ہے. کوئی کمی کسی چیز کی زندگی میں سکون بھی ہے. اور میں ایک اور جملہ عرض کروں, جو نہیں دیتے نکل ان کا بھی جاتا ہے. جو نہیں دیتے نکل ان کا بھی جاتا ہے. گائے مار گئی, فصل تباہ ہو گئی, بچہ بیمار کے نکل جاتا ہے. بڑا جملہ ایک استاد محترم نے جملہ پڑھا تھا, معصوم کا فرمان پڑھا تھا. معصوم فرماتے ہیں کہ بندہ خمس دیتا ہے نا اس کی جان مال اولاد پر آنے والی مصیبتیں ٹل جاتی ہیں. اوئے ہوئے پڑھنے یہاں پہ سمجھ نہیں ملا. ارے بات آپ سی کروں عمل کی قبولیت, مسئلہ عمل کی قبولیت بات اس طرف لے گئے. میں سمیٹوں پڑھا زیادہ پھیلا. چھٹے امام نے فرمایا یا مفضل, اے مفضل الا اخبرکم بشیء لا یقبل عمل الا بہ. میں تمہیں وہ چیز بتاؤں جس کے بغیر عمل قبول نہیں ہوتا. جلدی اس نے کہا مولا بسم اللہ.
ہر عبادت کی قبولیت کی شرائط کیا ہے؟ فرمایا شہادت لا الہ الا اللہ، اللہ کی وحدانیت کی گواہی، اللہ کی وحدانیت کی توحیدہ سفلی کی نہیں، مولا علی علیہ السلام کی شہادت لا الہ الا اللہ۔ دوسرا سرکار نے فرمایا وَأَنَّ مُحَمَّدًا عَبْدُهُ، دوسرا اس بات کی گواہی کہ ہمارا نانا عبد خدا ہے، خدا کا بندہ ہے۔ تیسرا فرمایا وَالْوِلَایَةِ لَنَا أَهْلِ الْبَيْتِ، اے ولایت میں سجے کھبے نہ لے جائے اللہ تعالیٰ جی، فرمایا ولایت کا مطلب ہے ہماری امامت پر عقیدہ رکھنا ہے۔ آپ نے ولایت کو چھوٹا کر دیا بہت، فرمایا ہماری امامت پر اعتقاد رکھنا، اور اس کے بعد فرمایا وَالْبَرَاءَةِ مِنْ أَعْدَائِنَا، ہمارے دشمن سے بیزاری، گالیاں نہیں، پھر کہتے گالیاں نہیں، بیزاری۔ مولا کے نام جلال اللہ میں بڑے جملے اقبال بہت زیادہ کے کر جائے گی۔ عامر ابن حمیق اور حارث حمدانی دو صحابی کے بڑے دونوں کمال صحابی، انہوں نے امیر شام کو گالی دیا۔ امیر شام پتہ ہے بہت ہی عجیب و غریب کام کرتے تھے، تو ان دو نے گالی دی ایک امیر شام کو۔ امیر شام کو گالی دی، کون سا جرم تھا؟ لیکن جب مولا نے بلا لیا، فرمایا امیر شام کو گالی دی، 204 میں خطبہ نازل ہوا تھا۔ ان کا مولا وہ امیر شام تھا، کیا ہو گیا؟ سرکار نے فرمایا وہ امیر شام تو سوچا نہیں تم غلام کس کے ہو۔ فرمایا اکرم لوگوں ان تکونوا سبابین، سوچو خیال کرو، فرمایا مجھے گالیاں دینے والے غلام پسند نہیں ہیں، تو مولا پھر ہم تبرہ کیسے کریں؟ اے تبرہ تم نہ سے پہلی تصویر نہ جا پڑی تو ہی دسے گا جو میں بتانے لگا ہوں، وہ کون سی تبرہ ہے؟ مولا پھر تبرہ کیسے کریں؟ سرکار نے فرمایا لو وصفتم امامم فذکرتم حالم کان اصابر الحق، سرکار فرماتے اگر حق والوں کے ساتھ بن کر رہے حق رہنا چاہتے ہو، فرمایا تبرہ یہ ان کے غلط کاموں سے اپنے آپ کو دور کر دو۔ یہ تبرہ لوگ آپ کو نہیں بتائیں گے، اس تبرہ کو سکتی نافر شہید یاد ہے، سکتی نافر کے کمال شاید تھا کراچی والے، بڑا کیا بڑی مشہور اس کی منقبت اور لاجواب منقبت ہے، جب خدا کو پکارا علی آگے، جب علی آگے زندگی آگے، غسل میت لگے نہ مرے غسل کوٹ لے ملبوس کو مت کفن نام دو، میں چلا ہوں علی سے ملاقات کو جس کی تھی آرزو گھڑی آ گئی ہے نا سید نافر شہید ایک شعر پڑھا تھا جو آپ کو نہیں پڑھتا، اور سپیرا فقیر نے خود جوانی میں نے اس کے دیکھا تھا کہ اور کہا تھا کہ یہ شعر میرے بعد کو نہیں پڑھے گا لیکن میں پڑھتا ہوں۔ وہ سپیرا فقیر شہید وہ نجل البلاغہ کے خطبے کا ترجمہ کیا سل تبرہ ہے کیا؟ دیکھو نا اب جلوس کی در بجلی چوری اور اب جلوس نکالتے ہو نا مردہ بہت بجلی چور مردہ بہت، اس میں بھی شامل ہوں، میں نے کہا مردہ بہت بجلی چور مردہ بہت، اور مولی صاحب کہ بجلی چوروں کے خلاف لے رہے اس سے تو لیکن میں بھی آگے ہوں کہ اللہ صاحب آپ خود بجلی چوری کرتے ہیں، پھر جلوس میرا اپنے خلاف نہیں ہو جائے گا، اے چپ نہیں جا رہے یا بڑے بڑے مجمع چپ کرتے ہیں۔ سبت جعفر نے کہا خمس دینا مودت کی ایک شرط ہے اور نہ دینا بھی مثل صدق ہے گناہ، حق کے سادہ تو زہرہ کے مکرو سے جب تبرہ سنا تو ہنسیا۔ سمجھ رہے کہ گھر جا کر سوچنا ہے اس پر بل میں مانگنے کو دنیا فرمایا والبراءۃ من اعدائنا، ہمارے دشمن کی کردار سے لا تعلقی اور بیزاری، توجہ۔ اس کے بعد فرمایا والانتظار للقائم، فرمایا وہ پانچویں چیز جس کے بغیر نہ عزاداری قبول، نہ نماز قبول، نہ روزہ قبول، وہ ہمارے بارہویں کے ظہور کا انتظار ہے۔ انتظار امام کے بغیر قبول۔ اب آپ کہو گے مجھ جو وہاں منتظر ہے نا، میں منتظر، میں پتا تو منتظر ہوں کیسے ہوتے ہیں، میں جو پہلے دن تھا کہ مولانا صاحب نے پڑھنا تھا وہ نہیں تشریف لائے، وہ پہنچے نہیں، آئیں گے 12 بجے میرے بعد وہ پڑھیں، ٹھیک ہے۔ اب خدا نہ خواستہ کہ میں بھی نہ پہنچا ہوا تھا، ایک مثال دے رہا ہوں، وہ بھی نہ آئے ہوئے ہوتے تو بانی کی حالت کیا ہوتی؟ ظاہر ہے وہ پر کر ہو یار مولوی صاحب تو کوئی پتہ نہیں کتنے پہنچے، لا کرتے کوئی پتہ نہیں، ممبر تیار ہے، بندہ جڑا ہو دوپہرے بندے دل مکڑ والا تو کی پڑھ کیا بنے گا اس کے بعد؟ وہ جو پریشان ہوتے ہیں نا، یہ انتظار کی پہلی بات ہے۔
امام میں امام کی کمی محسوس ہے. جو بندہ کو نہیں منصوب میں تو کوئی کسی شاید کمی نہیں. میرے پتر سکول پڑھتے پہن, میرا کماتی چنگا, میری منجی چنگی ہے, گڈی بڑی سونی ہے, میرا ڈیرا بڑا سونا ہے, میں کوئی شاید کمی کوئی نہیں. یہ منتظر امام نہیں. منتظر امام وہ ہے جو اکیلے بیٹھ کر جب سوچے نا کہ اگر زمانے کے امام کا حکومت ہوتی تو پھر کیسا ہوتا, نہیں ہے تو اب کیسا ہے. ایک اشارہ دوں, امام کی حکومت ہونے نہ ہونے میں کتنا فرق ہے. اللہ اکبر. سنیے ابھی چونکہ یہ دیکھیے 28 صدر گزری ہے نا, میں نے امام حسن نام کے فضائل پڑھ کر ان کے 2 فرمان پڑھے ہیں امام زمان کے بارے میں. اس میں ایک فرمان آپ کو سنا تو ہے طبیعت سبحان اللہ. سبحان اللہ. السلام نے فرمایا جب وہ ظہور فرمائے گا زمین اپنے خزانے اگل دے گی, غربت ختم. فرمایا خمس و زکات اٹھا کر بندہ مشرق سے مغرب جائے گا مستحق نہیں ملے گا. تمہاری چاہیے کوئی نہیں آ. سرکار فرماتے ہیں وہ کوفہ کو اپنا دارالحکومت بنائے گا ہمارا بارہا, کوفہ کو اپنا کیپیٹل, سمجھ آ رہی ہے نا, کوفہ کو اپنا کیپیٹل بنائے گا. فرمایا اس کے آنے سے پہلے کوفہ کی شان اور ہوگی, اس کے ظہور کے بعد کوفہ کی شان ہوگی. ابھی ربیع الاول کا مہینہ ہے, نعتیں سارے پڑھتے ہیں, مدینے کو جائیں گے جی چاہتا ہے, پلٹ کے نہ آئیں گے جی چاہتا ہے, مدینے کی گلیوں میں مل جاؤں بہت اچھی بات ہے, بیلنٹ کوٹ بہت اچھی بات ہے. لیکن آپ کے دوسرے امام نے فرمایا جب فرمائے کہ ساری باتیں جو اس کے ظہور سے پہلے ہیں, جب اس کا ظہور ہو جائے گا فرمایا پھر مدینہ پیچھے رہ جائے گا, کوفہ آگے نکل جائے گا. مولا کیا مطلب, سرکار فرماتے ہیں لبعوض الرجل فی الکوفہ لأحب الیہ من الدار بالمدینہ. فرمایا اگر اللہ مجھ حسن مجتبی کو آفر دے, حسن مجتبی اگر پیر رکھنے کی جگہ چاہتا ہے تو کوفہ جا, بڑا گھر چاہتا ہے تو مدینہ. فرمایا کوفہ میں پیر رکھنے کی جگہ مدینہ کے بڑے گھر سے بھی افضل ہو جائے گا. وہ جو سیلموٹ موٹر وے پہ واقعہ ہو گئے, وہ ایک خاتون کے ساتھ جو اس کے اندر برا سلوک کیا, آپ نے سب نے خبروں میں دیکھا. اگر امام زمان کی حکومت ہوتی یہ کام نہ ہوتا, امام زمان کی کمی محسوس کری, یہ کام نہ ہوتا. معصوم نے فرمایا جب ہمارے بارے کی حکومت قائم ہو جائے گی اتنی زبردست حکومت ہوگی, فرمایا ریاست مدینہ, ان مسکینوں کو کیا پتا ریاست مدینہ کیا, سعودیہ کے چمچوں کو کیا پتا ریاست مدینہ کیا ہے, والی مدینہ کی اولاد جانتی ہے ریاست مدینہ کیا ہے. اللہ اکبر. سرکار نے فرمایا ایک عورت جوان اور اکیلی مشرق سے مغرب تک جائے گی, کوئی بندہ آنکھ اٹھانے کی جرات نہیں کرے گا. بھرن منتظر بولتے جیسے زمانے کے امام کی کمی محسوس ہو. اور دوسرا فرمایا منتظر کو میں مثال دوں, مثال اچھا مجھے ٹیلیفونوں پہ ٹیلیفون, ذاکر صاحب کو ٹیلیفون جی پہنچو نہیں, بڑی دیر کر دیا آپ نے, ہم بڑے بے قرار ہیں, انتظار کر رہے ہیں, مجمع کے انتظار میں, پانی آپ کے انتظار میں. اور جب ہم جب پہنچے اگر ممبر ہی کبھی لگا ہوا, ساؤنڈ آیا وہ کوئی نہیں ہے. اچھا جی جناب صاحب یہ آپ نے کیا کیا, جی ہم آپ کا انتظار کر رہے تھے. میں کہوں کہ انتظار کر رہے تھے تو تیاری تو کی ہوتی ہے, تیاری کی ہوتی ہے, آپ اپنے حصے کی تیاری کر لیتے. منتظر امام وہ ہے جو کرے انتظار, بے چین ہو امام کی آمد کے لیے, لیکن اپنے حصے کی تیاری کر کے بیٹھا ہو. چھٹے امام سے پوچھے گا تو مولا کی جو اقبال امام کی رگے سے منتظر کا لقب کسے ملے گا؟ سرکار فرماتے ہیں کان علی خیول یوم العقبان, اس سے ملے گا منتظر امام کا اعزاز جو امام کے آنے سے پہلے اپنی سواری کو بھی نشان لگا کے رکھا ہوا ہوگا. امام آئیں گے تو اس گھوڑے پر بیٹھ کر ان کے استقبال کرے گا. اب متوجہ ہی نہیں ہے, خواب غفلت میں سوئے ہوئے. وہ جب اچانک ہے کہ توبہ کا بول, توبہ کی بول میسر نہیں آئے گی. اس لیے جب آپ کی ہر مجلس میں ہر پڑھنے والا 2 حدیث امام زمان کے بارے میں پڑھے گا, غفلت ختم ہوگی,
اور تیاری کی کیفیت پیدا ہوگی. آپ نے کبھی غور فرمایا امام زمان کے ظہور میں کمی کس چیز کی ہے؟ کئی بندے پوچھتے ہیں کہ امام زمان کے ظہور میں رکاوٹ کیا ہے؟ آیت اللہ عثمانی بہت بڑے عالم گزرے ہیں اس کے نجف اشرف کے، اور انہوں نے کہا کہ ایک فارسی عربی زبان میں دو ان کے شاعری والی ڈائریاں تھیں. فارسی والی ڈائری میں انہوں نے شعر لکھا امام زمان سے سوال اور اس کا جواب. سوال یہ تھا گفتم حجاب تھا کہ میں نے کہا مولا غیبت کا پردہ کب تک حائل رہے گا ہمارے آپ کے بیچ میں؟ گفتہ تو خود حجاب ہی. جواب آیا تیرا کردار پردہ ہے. تو امام زمانہ پہ کبھی غور ہمارے بندے تو امام زمانہ پتہ کیوں پڑھتے ہیں؟ ممبر سے ناراض نہیں ہونا، میں خود پڑھنے والوں میں شامل ہوں. ہم تو امام زمانہ پڑھتے ہیں سر پوری کرنے کے لیے. اللہم کل ولیک حجت بنا صلواتک علیہ، سر پوری کرنے کے لیے پڑھتے ہیں. پڑھنے والوں کو پتہ ہی کوئی نہیں ہوتا اس کا ترجمہ کیا ہے، نہ سامعین کو پتہ ہوتا ہے اس کا مطلب کیا ہے. یہ دعا کا آخری حصہ بتا رہا ہوں میں نے تو نے، یعنی دیر ہماری طرف ادھر سے دیر نہیں ہے، دیر ہماری طرف سے ہے. آپ دعا کرتے ہو اللہ کل ولیک الحجت بن الحسن، اے اللہ تو ہو جا میرے زمانے کے امام کے لیے ولی سرپرست، حافظ محافظ ناصر مددگار. توجہ سے دیکھ بھی نہیں، اینن نگہبان حتی تسکنہ فی ارضک طوعا. یہ طوعا میں سب کو چھپا ہوئے. فرمایا اے اللہ تو ہمارے بار میں کو ایسی حکومت عطا فرما جو طوعا ہو، کرہا نہ ہو. اس کو سمجھاتے لیکن سمجھ کر بات دے. ایک ہوتا ہے کرہ کا مطلب کا مجبوری کی حالت میں کوئی چیز قبول کرنا مجبوری کی حالت سے کہتے ہیں کرہ. اقرار دے وچ ہویا نہیں یار اللہ دے دین میں زبردستی نہیں ہے، وہ کرہ ہے، کرہن سے کرہ یعنی. اور لیکن اس کے مقابلے میں توبہ کا مطلب ہوتا ہے دل سے قبول کرنا. کرہن کا مطلب ہوتا ہے زبردستی بے دلہ قبول کرنا، اور دل سے قبول کرنا توبہ. اس کا مطلب کیا؟ وہ امام زمان کے ظہور کے راستے میں رکاوٹ کیا ہے کہ ہم رکاوٹ ہٹائیں. رکاوٹ میرے اور تیرا دل ہے، اس لیے کہ ہم اس وقت تک امام زمان کی حکومت کو دل سے قبول کرنے کے لیے تیار نہیں. ابتدا پر شہید کو لاجواب انسان تھا، اللہ اس کو امام حسین کے قدموں میں جگہ عطا فرمائے. آپ نے سنا ہی نہیں سنا، میں نے بڑا سنا ابتدا پر شہید بڑا کمال انسان تھا. وہ کہتا تھا اللہ جل جو کہتے ہو بھائی مولا جلدی ہو جلدی ہو. اور میں کبھی سوچا وہ آ گئی تو کیا ہوگا. اللہ جل جو کہتے ہو وہ آ گئی تو کیا ہوگا. کبھی سوچا اس بارے میں امام زمان آ گئی تو کیا ہوگا. راز نہیں ہونا خدا رکھا. جاؤ اپنے گھروں کی اصلاح کرو. میں زیادہ تنگ نہ کروں آپ کو. ایک آخری دو باتیں کر کے میں چھوڑ جاؤں کیونکہ ذاکر صاحب کے آگے ہوتا ہے اس کے کو لیٹ بھی نہیں کرنا. ایک آیت اللہ نام میں ذہن میں جو آج ہے وہ بہت بڑی شخصیت ہے، ہادی مادگی تہرانی. ان کے ایک کلپ میں نے دیکھا، وہ کلپ پوری مجلس کا خلاصہ اس کا نتیجہ اس کے اندر سنیے گا غور سے. توجہ غور سے سننا. یہ خلاف والی بات میری کو. وہ کہتے ہیں کہ تہران میں گیا تو مجھے بتایا کہ ایک جوان ہے روئی اور سل بحال ہو. انہوں نے کہا کسی عالم کو بلا اس کو گدام شام کرے کوئی. وہ کہتے میں گیا، میں نے کہا بیٹا کیا ہوا؟ اس نے کہا جی ایک خواب نے میری زندگی کو سکون ختم کر دیا. خواب یہ کہ میں خواب دیکھتا ہوں کہ دروازے پہ دستک ہوئی، میں گیا دیکھا امام زمان. انہوں نے فرمایا کہ اگر اجازت دے تو میں تیرے گھر رہوں، آ سکتا ہوں اندر میں. وہ کہتا ہے کہ جب اب جاگنے گا جوان انٹرنیٹ کی شوقین نسل جاگے، خاص طور پر وہ یوٹیوب سے ہٹتے نہیں ہے، فیس بک کی ہمیشہ وہ غلطی کرتے، ذرا جاگنا. اچھا وہ کہتے ہیں کہ وہ میں نے سوچا کہ وہ زمان آ گئی. میرے گھر میں تو بہت ساری چیزیں امام زمان کی مرضی کے خلاف پڑی ہوئی ہے. میرا کمپیوٹر وہ گندی فلموں سے بھرا پڑا ہے، میرے موبائل میں گانے وہ گانوں کے کلپ ہیں، میری فلاں جگہ پر حرام مال کا صوفہ پڑا ہوا ہے، فلاں جگہ پر فلاں کا غلط چیز پڑی ہوئی ہے، فلاں جگہ عریان تصویریں پڑی ہوئی ہیں. امام زمان آئے گا اس سے تو چھپتا ہی کچھ نہیں ہے. اس نے کہا مولا ایک منٹ اب 2 منٹ کے انتظار فرمائے، استاد کی باقی میں ذرا اپنے ڈائریکٹ ٹھیک کر لوں.
شیو اپنے گھر ٹھیک کر لو. آپ کے پیر سب چھوڑ چکا. آخری بات پیارا بلکہ آگے ہوا آخری بات پر انہوں کہتے ہیں کہ میں نے ایک امام زمان کو کھڑا کیا دروازے پر اور ہم سب کی یہی حالت ہے اس وقت یہی پوزیشن ہے. گھر گیا, گھر جا کر میں نے جا کر وہ کیا کیا کہ میں نے نا وہ سمیٹ کی سیڑھیاں اٹھا کر باہر پھینکی, گندی فلموں گانوں والی کو باہر پھینکی, تصویریں جو اور اداکاروں کی اٹھا کر باہر پھینکی. کوئی جب گھر کی صفائی کر کے گھر کو امام زمان کے قابل بنا کر میں دروازے پر آئے تو جا چکے تھے. کہتے کہ میں دوڑا پیچھے اگلی گلی کا موڑ رہے تھے اور یہ جملہ کہہ رہے تھے پروردگار کی کتنا گھر ہے جس گھر والوں نے مجھے اندر نہیں آنے. توجہ, موبائل والوں کو چھوڑ دے, آگے میں نتیجہ لے رہا ہوں, چھوڑ دے موبائل کو, یہ میں نتیجہ لے رہا ہوں. خدا را میں دکھ لے کر اگر اپنی یہاں پر موبائل والے کی طرف توجہ کیا تھا, دھیان میری طرف رکھیے گا. جس طرح بھائی موبائل والا ہے اس طرح ایک بندہ میری مولوی کے سامنے کھڑا ہو گیا جمعے کا خطبہ, توجہ جمعے کا خطبہ ہو رہا تھا, ہاں مولوی کے سامنے بندہ کھڑا ہو گیا, ایسی بے دکھ کی بات اس نے کی, حضرت نے خطبہ چھوڑ دیا. پتہ ہے نہ جو بلاغم خطبہ چھٹی گئے وہ پھر بڑا کہا حضرت عبداللہ اپنے پاس فرمانا نا اپنے پاس, اس نے کہا مولا مقام فرمانا نا یہ اونٹ کے منہ سے نکلنے والا غبارہ تھا واپس چلا گیا. اور مہربانی کی موبائل بند کریں, جہاز سے موبائل بند میں نتیجہ لے رہا ہوں. کہتے امام یہ جملہ کہہ کر اگلا موڑ رہے تھے گلی کا پروردگار گواہ رہنا میری یہ شکوہ کرتے ہیں میں آتا کیوں نہیں ہوں. پروردگار میں کتنا گھر ہے جس کے دروازے پر گیا, گھر کسی نے مجھے اندر نہیں آنے دیا, ہر کوئی یہ کہہ کر چلا گیا میں گھر ٹھیک کر لو. پہلے کرو گھر ٹھیک, آخری کی آخری دی سو چھٹی آپ کیا. میں کیوں کہہ رہا ہوں بار بار آپ ابھی تو ذاکرین کو ہمارے بھائی ہیں ان کو بھی کہ اردو میں بہت لٹریچر امام زمان پہ آ چکے ہیں, وہ مطالعہ کر کے امام زمان پر پڑھے آپ کے سامنے. امام زمان کا خطبہ بھی لکھا ہوا ہے معصوم نے, وہ پہلا خطبہ کیا دیں گے لکھا ہوا کتاب ہوگا من آمن حب ینظر الی آدم فانا آدم, جو آدم کو دیکھنا چاہتا ہوں میں آدم ہوں. من اراد ینظر الی ابراہیم فانا ابراہیم, من اراد ینظر الی مصطفیٰ فانا مصطفیٰ. اگر میرے ناموں کو دیکھنا چاہے تو میں مصطفیٰ ہوں, میں مرتضیٰ ہوں, میں حسن مجتبیٰ, میں سید سجاد, میں سید, میں حسین ابن علی, میں موسیٰ کاظم, میں علی رضا, فرمایا میں کل انبیاء اور ائمہ کی کمالات کا اکیلا وارث. لیکن اس خطبے کے بعد آپ کے پانچویں امام فرماتے تکون بیعت مع انصارہ علی الامور التالیہ. سرکار فرماتے خطبہ جب مکمل ہوگا مکہ میں تمہارا 12واں اپنی سپاہیوں سے بیعت لے گا. اے بیعت کے 3 سطرات میں 2 جملے مسائل کے لے کر غور سے سننا ہے جاگ کر, ٹھیک ہے. موبائل کی اپنے من برائے مہربانی. فرمایا تکون بیعت مع, اور ان کو گھر جا کر ڈسکس کرنے جب بیٹھو گے, دکان پہ جا کر بات کرتا دل میں آیا تو میرا نام نہیں لینے بے شک آیا تو روشنا کر کے پڑھے, ہمیں اس کو اپنے گھروانوں میں جھانکنے چاہیے. حضرت اپنی فوج کا نیگیٹو میرٹ بتائیں گے, حلف لیں گے. فرمایا اپنے فوجیوں سے حلف لیں گے, نیگیٹو میرٹ بتائیں گے. نیگیٹو میرٹ کا مطلب ہے فرمائیں گے جس میں یہ باتیں میری فوج کے اندر نہ آئے. یہ مجلس پڑھنے والوں کو جیبیں بھرنے کے لیے نہیں ہے, مجلس اس لیے ہم اپنے اندر کوئی تبدیلی لے کر آئے. مجھے امام زمان اعلان کریں گے نا یہ بندہ نہ آئے, اگر ہمیں کوئی بندہ تو توبہ کر لے, دروازہ توبہ کا کھلا ہے. امام زمان کی آمد سے پہلے توبہ کا دروازہ کھلا ہے. فرمایا اور وہ بیعت نواز شریف والی بیعت, نواز شریف نے حلف اٹھایا تھا نا, یاد سونی میں حلف اٹھایا تھا نواز شریف, مجھے کیوں نکالا, حلف اٹھایا تھا اس نے کہ میں اس ملک کے وہ راز افشا نہیں کروں گا, ریٹائرمنٹ کے بعد بھی افشا کرنے کا ہوتا. ہمارے سارے سیاستدانوں کے سارے جو ان کی ہوتے ہیں حلف جھوٹ کا حلف ہوتے ہیں, لیکن امام زمان کے سامنے جھوٹا حلف کوئی نہیں اٹھا سکے گا. گل سمجھے چاہیے کوئی نہیں ہے. بندہ خراب کے دیکھو نا, یا اپنی عیب چھپا, عیب نہیں چھپیں گے, بس تنگ نہ کروں. فرمایا تکون بیعت مع انصارہ علی الامور التالیہ,
ہمارا بارواں اعلان کرے گا کہ ان صفات کے مالک میری فوج کا حصہ نہ بنے. اور ذرا غور اپنے گرمان میں سامنے جھانکنا ہے. اللہ یسرکو فرمائے کوئی چور میری فوج کا حصہ نہ بنے. اس کا مطلب اگر میں نے تو نے کبھی بچپن جوانی نوجوانی میں چوری 1 روپیہ ہی چوری کی ہے نہ کسی کا, استغفار کر لو. گھر میں مسلمان کی فوج بھیجے گا نہیں. دوسرا فرمائیں گے اللہ یزنو کوئی زانی شخص میری فوج کا حصہ نہ بنے. اگر کسی سے کبھی بھول ہو گئی ہے تو توبہ کر لے. مجلس حسین اس کے لیے ہے, یہ ثواب کے لیے نہیں ہے, خالی ثواب کے لیے نہیں ہے, انقلاب کے لیے ہے. مجلس امام تبدیلی کے لیے ہے, خالی ثواب لے کر ہم کریں گے اور ثواب لے کر چھوڑ کے نہیں ہے. فرمایا کوئی بندہ جس کا کردار آلودہ ہے وہ میری فوج کا حصہ نہ بنے. اس کے بعد فرمائیں گے اللہ یہدک حریما محرما جس بندے کی آنکھ میں حیا نہیں ہے میری فوج کا حصہ نہ بنے. جو موبائل اٹھائے تو اس میں گندی ویڈیوز دیکھتے ہیں, آنکھ نہیں بچاتا. تنہائیوں میں بیٹھ کر فیس بک پر اُوٹ پٹانگ کا لے دیکھتے ہیں. کسی عورت کی تصویر لینی ہو تو آنکھیں پھاڑ کے دیکھتے ہیں جب سڑک سے گزرتے ہیں. ہم سائے کے گھر میں جھاڑیاں ڈالتے ہیں. فرمایا میری فوج کا حصہ نہ بنے کیونکہ بے حیا بندہ اور امام نماز کی فوج کا جوڑ نکل. اللہ یہدک حریما محرما. پھر فرمائیں گے اللہ یشرب مسکرا کوئی نشادر چیز پینے والا میری فوج کا حصہ نہ بنے. میں نے کبھی بدتمیزی سے مجلس نہیں پڑھی, پڑھنی بھی نہیں چاہیے. میں اتنا عرض کرتا ہوں جس بندے نے شراب پی ہے, بھنگ پی ہے, چرس پی ہے, کوئی ایسی چیز جو نشادر چیز پی ہے, امام فرمائیں گے میری فوج کا حصہ نہ بنے. اگر کبھی پی ہے تو توبہ کر لو. آخری شطر اللہ یکنزو ذہب والفضہ والبر والشعیر. اور دکاندار ملنا رینج ہو جاؤ کوئی گل نہیں. سرکار نے فرمایا ذخیرہ اندوز میری فوج کا حصہ نہ بنے. جڑے دوائیاں لکا دے لائی, جڑا کھان پیتی دا لکا دے ماگیاں ہو سکتے پہ بلیک ایج میں ایسا بتا میری فوج کا حصہ. مجلس کا مقصد حل ہو گیا. 5 باتیں اب تک پہنچ گئی. آپ نے عمل کرنے چور, زانی, لوگوں کی جس کی آنکھوں سے لوگوں کی بیٹیاں بہنیں محفوظ نہ ہوں, موبائلوں پہ ویڈیو گندی دیکھنے والا, تنہائیوں میں فیس بک پہ بیٹھ کر اٹھ پٹانگ کلپ دیکھنے والا, بیٹھے اٹھ گیا کرنٹ ہو گیا سمجھے جاری کو نہیں آئے. یہ بندہ فوج کا حصہ. آج 5 ربیع الاول ہے. اس بندے کی بیٹی کہاں ہے, یہی میرا مسائل ہے. ایک خطبے کے ساتھ مسجد شام فتح کی 20 سفر کربلا پہنچی. 3 دن تک بھائیوں کی مہمان 21 آپ سلام والے لوگوں مجھے بہنوں کے بھائی بیٹھے انصاف سے بتاؤ, بہنیں بھائیوں میں ایسے مہمان بنتی ہیں جیسے بہنیں جب بھائیوں کے گھروں آتی ہیں ان کو سکھ ملتا ہے. زینب جب کربلا آئی, زینب کے اتنے دکھ پڑے. کسی شہید کی قبر پر زینب بے ہوش, اصغر کی ماں اصغر کی قبر پہ بے ہوش, کسی قبر پہ قاسم کی ماں بے ہوش. علماء نے لکھا ہے 3 دن جب حالت دیکھی ہے پرداداروں کی مولا سجاد نے 20 سفر 21-22 میرے مولا سجاد نے سوچا کہ گھڑتے 9 رکتوں میں نے کوئی پردادار مر جائے. 23 سفر کا دن کا جب غریب نے کہا کہ وطن کی تیاری کرو, میرا پڑھنا صاحب. اگر کوئی کربلا کا زوال بیٹھا اسی کے بعد صحیح سمجھ جائے گی. زوال کی دن کربلا رکھتا ہے نا, جب کسی دن کربلا چھوڑتا ہے نا, رو کر کربلا چھوڑتا ہے, مجبوری نہ ہوتی, میرے وطن پہ مجبوری نہ ہوتی, میں تیری کربلا پہ چھوڑ کے نہ جاتا. میں تو تڑپ کر کربلا چھوڑ دے. زینب نے کربلا کیسے
میں وقت سے آگے نہیں جاؤں گا، یہ جملہ کہہ کر کربلا سے چلی حسین تیرے امام بیٹے کا حکم نہ ہوتا زینب کبھی کربلا کو نہیں چھوڑتی۔ اللہ میں نے سفر کیا 10 سال ایران کا، ایران سے چلتے تھے نا پریشان، سفر لمبا، تھکاوٹ، لیکن جیسے جیسے پنڈی کے ایریا قریب آتا نا خوش ہوتے، تھکاوٹ ختم ہو جاتی، ابھی ماں کر گلے سے لگائے گی، کہنے لگی بھائی تھکاوٹ ختم ہو جائے گی۔ 23 سفر کو زینب چلی کربلا سے مدینہ، آج پہنچی مدینہ 5 ربیع الاول، آج علی کی بیٹی پہنچی مدینہ کے بعد، تیرا کیا خیر ہے مدینہ قریب آیا زینب خوش ہوئی؟ علماء نے لکھا مدینہ قریب آ رہا تھا زینب کے دکھ بڑھتے جا رہے ہیں۔ جب مدینہ 3 میل کے فاصلے پر رہ گیا نا، علی کی بیٹی کو جب خوشبو آئی نا نانا کی قبر کی، زینب نے جو ایک نوح پڑا مولا سجاد نے قافلہ روک دیا۔ نوح سنو کہ کیا نوح پڑا؟ رو کر فرمائے مدینہ تجدنا علا تقبلینا، اور نانا کے شہر زینب کو قبول نہ کر، مدینہ میں تیرے اندر آواز نہیں ہو سکتی، علی کی بیٹی کیوں کہہ رہی ہے مدینہ قبول نہ کر؟ جملہ سننا میں وقت سے آگے نہیں جاؤں گا، رو کر کہتی ہے خرجنا من کے بالاہلین جمعا رجعنا لا رجال ولا بنینا، مدینہ یاد ہے 28 رجب کی آدھی رات، ادھر میرے بھائیوں کی صف تھی جب میں سوار ہوئی تھی، ادھر میرے بھتیجوں کی صف تھی، مدینہ دیکھ زینب اتنی عمر کی آئی ہے، 70 میں سے ایک سجاد بچا سکتے، میں 8 ربیع الاول پڑھ رہا ہوں تیرے سامنے آج کا مخصوص دن۔ جب زینب نے کہا مدینہ میں کہیں اپنی صف اپنے ساتھ لے کر میں بچیجوں کی کتاب اپنے ساتھ لے کر گئی، مدینہ دیکھ رجانا لا رجالا والا مدینہ، نہ بھائی بچے نہ بیٹے بچے، زینب خالی جھولی کر کے کربلا سے آئی، ایک سجاد بچایا بات سے، اور یقین کر سجاد بڑی مشکل سے بچایا۔ اللہ اکبر، مولا سجاد بن بشیر کا تھکنا نہیں، موبائل بھی نہیں دیکھنے میں وقت سے آگے نہیں جاؤں۔ اللہ اکبر، بشیر میری پھوپھی کی حالت ہے اس لیے نانا کی قبر پہ لے کے جاؤ گا، مار جائے گی، پہلے پرسے کا انتظام کر۔ میں خود شاعری نوٹ لکھتا ہوں، خود میں نوٹ لکھتا ہوں، جو پڑھتا بھی ہوں، یہ شاعری بہت بڑی عظمت والا کام، سادات کے نوٹ لکھنا بہت بڑا عظمت کام ہے۔ نو خالقنا مقام سب فرمائے من قال فینا بیت من حلو اللہ فی الجنت بہتر، جو ہماری مصیبت میں آدھا مصرع لکھ دیتا ہے نا، اللہ جنت میں اس کے لیے گھر بنا دیتا ہے۔ اللہ اکبر، معصوم فرمائش کرتے تھے بشیر تیرے بابا شاید کہاں بولا بشیر کہے تو فرمائے پھر باپ جا مدینہ والے کو نوح پڑھ کے بتا مدینہ کے سردار اجڑ کے واپس آ گیا، سارا مضمون میں نے چھوڑ دیا۔ بشیر نے اپنی زبان کا نوح پڑھا، لاجواب نوح تھا، دوسری شیر نے تڑپا دیا مدینے کو۔ بشیر نے پہلا شیر پڑھا کہ یا لا یسرب لا مقام لکم، او مدینہ والو مدینہ برباد ہو گیا، مدینہ اجڑ گیا۔ بشیر کیوں کہتے ہیں مدینہ برباد ہو گیا؟ کہتے ہیں قتل الحسین کربلا میں غریب مارا گیا، میری آنکھ میں آنسو، اسی مظلوم کے نام میں۔ جس شیر میں مدینہ تڑپا ہے وہ شیر سننا۔ مدینہ میں تعارف کیا تھا مولا حسین کا؟ مور نبوت کا سوار حسین، یہی تعارف تھا نا۔ جوانان جنت کا سردار حسین، جس کے لیے جنت سے لباس آتا یہی تعارف تھا نا۔ لیکن بشیر نے جو تعارف کر رہا ہے نا، پورا مدینہ تڑپ کے خالی ہو گیا۔ بشیر نے کہا لوگوں کو حسین مارا گیا، الجسم من ہو گئے کربلا میں ذرہ جو، اور جس کا دھر کربلا میں بھی کفن کرانا، ورنہ صدر کنات یونارو، ساتھوں کے نیزہ پر کبھی کوفہ کے بانار، کبھی اجر خبر اللہ پڑھ لیا میں نے جتنا پڑھنا تھا۔ مرد دوڑے مولا سجاد کے خیمے کی طرف، بردار بی بی علی کی بیٹی زینب کبریٰ کی خیمے کی طرف۔ وقت ہوتا تھا کہ میں بہن بڑا اچھا پڑھتا تیرے سامنے، لیکن بس ایک بہن کی نظر ذاکر محترم، ایک بہن کی نظر، وہ بھائی پڑھ رہے تھے نا، مادہ مولا سجاد کے پاس بالکل حق ہے، بی بی علی کی بیٹی زینب کے پاس۔ یقین جانو اگر مذاکر صاحب بیٹھے گے تحفہ پیش کر کے جا رہے ہو، جب لگے خدا را حسین اور عباس کا جھگڑا نہ پڑا کرو، میں تو میرے پیارے ہو، سارے ذاکروں سے پیار ہے، لیکن یہ نہ مت پڑا کرو حسین کے ساتھ عباس نے جھگڑا کیا، جانا لڑنی کر بالی، نہ حسین کے ساتھ اعتراض کرنے والا عباس نہیں ہے۔ جب آئی لوگ بنی زینب کبریٰ کے خیمے میں مدینہ کے لائے، گلے میں پائے ڈالی، زینب بیٹا تیری چادر پہ لٹ جانے کا،
زینب تیرے حسین کے پیاسے مارے جانے کا ارمان، تیری جوڑی کے ذبح ہونے کا ارمان، تیرے اکبر کا کلیجہ چھیدے جانے کا ارمان. مارا والی والوں اتنے پرسے پیش کر کے نا عباس کی ماں چپ کر کے خواب پہ بیٹھ گئی. آپ نے کوئی نہیں سمجھا. علی کی بیٹی اٹھی اپنے مکان سے، اماں اپنے عباس کا نہیں پوچھے گی. اللہ اکبر، پتہ نہیں کس رنگ میں سننے اپنے عباس کا نہیں پوچھے گی. فرما زینب میری وفات نہیں دیتی، میں بہتر کی ماتمدار سے عباس کا پوچھوں. اس وقت علی کی بیٹی نے کہا اماں اب کانا کانا جب کہا پوچھئے. فرما زینب بیٹا مجھے ایک بات کا جواب دے دیا، میں نے سنا میرے عباس صرف 4,000 پہ بھاری، میرا عباس لاکھوں پہ بھاری تھا. زینب ایسے کیا ہو گیا تھا کربلا میں؟ 4,000 پہ عباس کو کیسے ہوگا؟ اللہ جاتے کائنات کی قیمت کا جملہ ہے. رو کر فرمایا اماں آپ تو اپنے عباس کو جانتی ہے نا، جتنے حسین کے لفظ ہوتے تھے نا اتنے ہی عباس عمل کرتا تھا. جب آیا تھا نا اجازت مانگنے جنگ کی، حسین نے پابندی نہیں لگائی تھی، جنگ سے روکا نہیں تھا، لیکن جملہ یہ بولا تھا فَتْلُ لِهَٰؤُلَاءِ الْأَطْفَالِ الْمَاءَ. عباس اگر جانا چاہتا ہے ان چھوٹے بچوں کے لیے پانی کا انتظام کر. حسین کے جملے میں جنگ کا کوئی ذکر نہیں تھا، بس پانی کا ذکر تھا. اس لیے تیرے بیٹے نے جنگ کا سامان تلوار خیمے میں واپس رکھی، مشکیلا اٹھایا پانی بھرنے کے لیے، نیزہ اٹھایا دفاع کرنے کے لیے. اس وقت عباس کی ماں نے ماتم کیا، فرمایا لو کان سیفک فی یدیہ، اور میرا بہادر بیٹا کاٹ تیری تلوار چلے ہاتھ. فرمایا لو کان سیفک فی یدیہ، او میرا بہادر بیٹا کاش تیری تلوار تیرے ہاتھ میں ہوتی. لما بنا منہ عہد، پھر لاکھوں کا مجمع بھی میرے عباس کے قریب نہ ہو سکتے. اتنے میں نے پڑھنا ختم کر دی اپنے حصے کی منت. 2 منٹ بھائی کے لیے ان سے معافی چاہتا ہوں. اختتام مجلس ہے وہ کام میرے قبر کی پہلی رات ہو، تیرے میرے قبر میں تشریف نہیں گے نواسہ کے نمبر. آج کے معلومات کریں گے، سجد الساجدین آئیں گے. آج کی رات ہمارے منوبین کی قبروں میں میرا ایمان روایات گواہ ہے. اللہ ہمارے منوبین کہیں گے مولا سجاد کیوں تکلیف فرمائی؟ فرمائے دیکھو میرے قافلے کی شام سے واپسی کا دن تھا، مجلس ہو رہی تھی اور خلوص. اس مجلس کے دوران سب نے مل کر میری شام کے تھکے ہوئے لٹے ہوئے بچے ہوئے قافلے پہ سلام کیا. اس مجلس میں تیرا بیٹا تیرا بھائی تیری بہن موجود تھی. کہ سجاد اسی سلام کے جواب دے لے تیری قبر میں آ گیا. السلام علی حسین. میرے پہلے موقع یہ سلام آپ مسائب بہت سن چکے ہیں، میں مسائب بنانے کے لیے نہیں پڑھتا. ایت اللہ تصدیب شیرازی کی کتاب ہے پاکستان میں موجود ہے، اس میں واقعہ لکھے اس میں سے پڑھتا. واقعہ لکھے اصفہان کے اندر ایک مومنہ قبرستان میں دفن ہوئی، مولا حسین اس کی قبر پہ پورے قبرستان میں سے عذاب بڑھ گیا. جب شیخ کیالے نے پوچھا تھا اس کے شوق سے تیری بیوی ایسا کیا کرتی تھی کہ اسے کربلا چھوڑ کر اس کی قبر میں آ گئی؟ اس نے کہا اور کچھ نہیں کرتی تھی، ہر نماز کے بعد کہتی حسین تیری غربت میں میرے ساتھ وعلا علی ابن حسین. 3 دن تک مدینہ کے بیر ماتم ہوا. 5 ربیع الاول 6 ربیع الاول 7 3 دن کے پرسے کے بعد تیرے مولا سجاد مطمئن ہو گئے کہ آپ میری پھپھی نانا کی قبر پہ جا کے مر نہیں جائے گی. 8 ربیع الاول کا دن تھا جب مولا سجاد نے پھپھی کی ہاتھوں کو پکڑا ہوا تھا نانا کی قبر پہ لا رہے. صرف 2 جملے میں پڑھنے ہیں. جب نبی کی ذریعے کی چوکھٹ آئی علی کی بیٹی کے لیے سجاد میرے ہاتھوں پہ چھوڑ. اللہ جاتا ہے کہ کیا منظر تھا جب سید سجاد نے پھپھی کی ہاتھوں کو چھوڑا. میرے جملہ سمجھ لو علی کی بیٹی نے زخمی ہاتھوں کے ساتھ نانا کی ذریعے کی چوکھٹ نانا کی قبر پر آ کر سجاد کی پھپھی نے پہلا جملہ ارشاد فرمایا. فرمایا سلام علیکہ یا جدہ، یعنی نانا شام کی مسافر بیوی پسند. بیوی کہتی ہے نایت ملے گا ولدک الحسین. 2 جملے میرے باقی بات کے نانا
لطف یاد کرنے کے لیے آئی ہے